हेलो एवरीवन जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी रिबा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल हैं या आप बहुत ज़्यादा हेडी हैं, तो आप इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपकी आज की जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए है। आज ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं हेयर रिमूविंग के लिए। इनको हम मोस्टली अपनी हेयर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे और बताऊंगी कि ये आप लोग किस तरह से इसके कितने नुकसानात हैं और कितने फ़ायदे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कि बाल जो होते हैं ये क्यों होते हैं। बहुत सी लड़कियां परेशान होती हैं कि जी हमारे फेस के ऊपर बहुत सारे बाल हैं, और कहती होंगी कि शायद फ़लाँ बंदे के मतलब इतना बाल ना हो, लेकिन ये झूठ है। बहुत सी लड़कियों के, हर एक लड़की या लड़का, उसकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। बस फ़र्क ये है कि कुछ लोगों के कम बाल होते हैं और कुछ लोगों के ज़्यादा बाल होते हैं। कुछ लोगों की स्किन के ऊपर ज़्यादा हेयर हो जाते हैं और कुछ लोगों की स्किन के ऊपर कम हेयर होते हैं, लेकिन ये है कि हर एक को रिमूव करना पड़ता है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं जी कि हम कहते हैं कि जी इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। आप जितने भी ट्रीटमेंट कर लें, इसका हल जो है वो बहुत ही मुश्किल है। मतलब ये जल्दी से मैंने ख़ुद इतने ज़्यादा टोटके इस्तेमाल किए हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जी, ये जो हमारे पास घर में हम आम नलकी इस्तेमाल करते हैं, धागा इस्तेमाल करते हैं। ये बाज़ार में दूसरा, पार्लर में दूसरा भी मिलता है आपको, थ्रेड वाला धागा, वो इस्तेमाल करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब हम पार्लर में जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि जी ये एक वाला जो सिरा है ये अपने मुंह में ले लेती हैं और दूसरी साइड से थोड़ा सा घुमा कर, तो इसका जो ना वो एक बना के, तो आपके जो हेयर्स हैं उनको रिमूव करते हैं। तो इसका बाज़ का कुछ स्किन ऐसी होती है, किसी किसी की स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि उनकी स्किन के ऊपर जो होते हैं दाने आना शुरू हो जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि जो थ्रेड उनके फेस के अंदर होता है, उसके अंदर बहुत, उससे जो है ना उसके जो मुंह के अंदर से जो लम्स हैं वो यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं। वो सारे जरासीम उनके आपकी स्किन के ऊपर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है उसके ऊपर बहुत सारा जो होते हैं वो दाने वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपको चाहिए कि आप अपने घर में ख़ुद से, या फिर अगर आप पार्लर में जाती हैं तो आप उनसे कहें कि हमें दूसरी तरह से, जो आप दोनों हाथों से थ्रेड करती हैं वो वाला, इस तरह का जो एक तरीका है ना ये आप करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि हर एक लड़की को ये वाला मेथड आना चाहिए। हर एक लड़की जो है वो इस तरह का जो मेथड है वो अप्लाई कर सकती है अपने फेस के ऊपर। आपको ख़ुद से आना चाहिए, ताकि आप किसी की मतलब बाज़ औक़ात हमसे नहीं भी हो पाता, लेकिन एट लास्ट बंदा इतना सा करे कि हम इस तरह से बना के अपने बालों को अच्छी तरह से रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और बड़ा ही सेफ़ तरीका है। तमाम तरीक़ों से बेहतर जो मेरे ख़्याल से ये वाला थ्रेड वाला तरीका है ये सबसे बेस्ट है, और मैं भी ख़ुद भी यही जो मेथड है यही करती हूँ। और अगर पार्लर में भी जाऊँ तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे ये वाला जो मेथड है ना यही मेरे साथ मुझे मतलब फ़ेस के ऊपर अप्लाई करें। तो आपको भी मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह का जो मेथड है ये वाला लाजमी से करें। नेक्स्ट आ जाती है जी हमारे पास फटकरी। फटकरी जो है ये इतनी ज़्यादा कोई ख़ास है बालों को रिमूव करने में, बल्कि बालों का जो वॉल्यूम है, जितने ज़्यादा बाल उनको रिड्यूस करने में अहम किरदार अदा करती है। इसका कोई नेमल बदल नहीं है। आप इसको अपने किचन, दूसरा अपने वॉशरूम में रखें। जब भी आप लोग मतलब आप थ्रेड करें तब आप हल्की से इसको गीली करें और अपने फेस के ऊपर अच्छे से इसको रब कर लें, और 20 मिनट के बाद आप इसको मतलब वॉश कर दें, वो भी सिंपल पानी के साथ। ये और एक चीज़ और, इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो मैंने दी है, उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूँगी कि इसके कितने नुकसानात हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। वो सारा मैंने डिटेल में अपनी एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, तो आप वो जाके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो फटकरी है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और इसको लगाना भी आपने हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि इससे आपकी स्किन जो है वो डैमेज भी हो सकती है। और क्योंकि ज़्यादा किसी भी चीज़ का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो आपकी स्किन को ख़राब कर देता है। इससे आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट आ सकते हैं या आपकी स्किन ब्लैक हो सकती है। मतलब अपनी अपनी स्किन के हिसाब से आपको जो है वो मसले मसाइल जी आ सकते हैं। तो ये थी हमारी फटकड़ी के बारे में। ये आपने लाजमी से मेरी जो वीडियो है वो आपने देखनी है, और ताकि आपको पता चले कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन से इसके नुकसानात हैं। तो
آپ اس کو پیس کے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، ہفتے میں جسٹ ایک دفعہ اس کو پانی کے اندر گھولیں، گھول کے اور اپنے فیس کے اوپر اپلائی کر لیں، 10-15 منٹ کے بعد آپ واش کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو بال ہیں وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مکمل ختم ہو جائیں گے، لیکن آہستہ 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 اس کا جو آپ کو حل ہے وہ اس کا جو مطلب رزلٹ ہے وہ آپ کو تھوڑی دیر سے ملے گا، لیکن ملے گا ضرور۔ تو یہ ہو گیا تھا ہماری یہ پھٹکڑی کے بارے میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے جی یہ میرے پاس ہے جی ہاٹ ویکس۔ ویکس سب سے پہلے تو میں جو ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ میرے پاس یہ والی ہے جی لیمن کی جو ہے ہاٹ ویکس ہے، یہ بازار سے آپ کو اس طرح سے ملتی ہے۔ اس کو گرم کرنا پڑتا ہے، گرم کر کے پھر آپ کو اپنی اسکن کے اوپر اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ میں جو ہوں یہ ویکس جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی، وہ اس وجہ سے کیونکہ بعض اوقات کچھ لڑکیوں کے جو فیس ہے وہ جل جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ کوئی ایکسپرٹ ہو تو وہی اس کو استعمال کرے یا پھر وہی آپ کو بتائے کہ اس کو کس طرح سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ ادروائز اگر آپ کہیں کہ جی ہم خود ہی سے استعمال کر لیں گے یا خود اپنی اسکن کے اوپر لگا کے، تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ میں نے بہت سی لڑکیاں ایسی دیکھی جنہوں نے خود سے ہی اپلائی کرنے کی کوشش کی اور ان کی اسکن تھوڑی ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے اور جل بھی جاتی ہے، کیونکہ یہ گرم ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ نے ویکس کروانی ہے تو آپ پارلر سے کروائیں، ادروائز میں آپ کے ساتھ ایک سیف طریقہ بھی شیئر کر دوں گی اگر آپ کہیں گے تو۔ نہیں تو یہ میں تو آپ کو گھر میں استعمال کرنے کا ریکمینڈ نہیں کروں گی، کیونکہ جب آپ کو ایک چیز کی پریکٹس ہوتی ہے، اگر آپ کی پریکٹس نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال مت کیجئے، کیونکہ یہ آپ کی اسکن خراب کر سکتی ہے۔ ہاں اکثر لوگ کر بھی لیتے ہیں، یہ نہیں میں کہتی کہ ہر ایک کو نہیں آتی، لیکن اس کا استعمال کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں احتیاط بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو لگایا کچھ اس طرح جاتا ہے، گرم کر کے لگانا ہوتا ہے، اور نیکسٹ آپ نے بالوں کی اپوزٹ سائڈ سے ریموو کرنا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی اسکن کو اچھے سے ٹائٹ کر کے۔ بعض اوقات اسکن کے اوپر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے نا جیسے کٹ لگ جاتے ہیں، اگر آپ صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے۔ ایک دفعہ مطلب مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا تب میں نے نا اپنی اسکن کے اوپر اپلائی کی، جب میں نے ریموو کی تو میری اسکن کے اوپر باریک باریک سے چھوٹے چھوٹے دانے بن گئے تھے، کیونکہ مجھے اس کو استعمال کرنا صحیح سے نہیں آتا تھا۔ تو آپ بھی اس کو اگر صحیح استعمال کرنا ہے، فرسٹ اس کا میتھڈ آپ اس کو سیکھیں سے، پھر اپنی اسکن کے اوپر اپلائی کریں، ادروائز میری طرف سے یہ ناٹ ریکمینڈڈ ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی یہ ریزر جو ہے وہ بہت ہی کمال کی چیز ہے، یہ آپ کو بازار سے بآسانی 30 روپیز کا جو ہے آپ کو آسانی سے بازار سے مل جاتا ہے۔ یہ ایک والا جو پیس ہے یہ اب جی کھل نہیں رہا۔ اچھا جی، اس کو بھی استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے، اور میرے خیال سے نا اگر آپ اس سے بار بار اتارتے رہیں گے نا اپنے بال، تو وہ بال تھوڑا سا موٹا ہونا شروع ہو جائے گا، جہاں تک میرا خیال ہے اور جتنا میرا تجربہ ہے اس کے حساب سے اگر میں آپ سے بات کروں تو یہ اس سے نا تھوڑا سا بال موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے اگر آپ کو کہیں جلدی جانا ہو تو پھر یہ والا میتھڈ آپ کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بھی بعض اوقات یہ کر ہی لیتی ہوں، لیکن یہ ریگولر نہیں کرتی، کبھی کبھار جب آپ کو جلدی ہو جانے کی کہیں تب اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے۔ جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے تب آپ نے کیا کرنا ہے جی، اس کے فرسٹ آف آل آپ نے اپنی خشک اسکن کے اوپر آپ نے اس کو اپلائی نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے جی، کوئی سا بھی سیرم لے لیں یا کوئی سا موئسچرائزنگ لوشن لے لیں، یا پھر آپ کوئی سا بھی آئل لے لیں، اس سے اپنی جو اسکن ہے اس کو پہلے کر لیں جی موئسچرائز۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے 1 ڈراپ جو ہے وہ سیرم کا ڈالا ہے اپنی اسکن اپنے بازو کے اوپر، نیکسٹ اس کو آپ نے اچھے سے رب کر دینا۔ اس کو کرنے کا یہ اس لیے ہم لوگ کرتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کی اسکن تھوڑی سی سافٹ ہو جائے، کٹ وغیرہ نہ لگے۔ اچھا، اس کو استعمال آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ بالوں والی سائڈ پہ آپ نے اس کو اس طرح سے بالوں کو اتارنا ہوتا ہے، اور جو ویکس والا طریقہ ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے آپ بالوں کو اپوزٹ سائڈ سے آپ اس کو اتارتے ہیں بالوں کو۔ اچھا جی، اب میں آپ کو اتار کے دکھا رہی ہوں بڑی ہی آرام سے۔ یہ ویسے ہے یہ بہت ہی آسان اور سیف طریقہ ہے، لیکن مطلب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کی اسکن کے اوپر بال جو موٹے آ جاتے ہیں وہ پھر بڑی اریٹیٹنگ لگتے ہیں، تو اس کو ریگولر آپ استعمال نہ کریں، لیکن مجبوری کے تحت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، میں نے اپنے بال اتارے ہیں۔ اب ان بالوں کو دیکھنے سے آپ نے یہ تو پریشانی لینی چھوڑ دینی ہے کہ جی ہمارے جو فیس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ بال ہیں۔ یہ دیکھ لیں جی، میرے بھی اسکن کے اوپر بال ہیں، اچھے خاصے ہیں، ہم اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے بالوں کو، اور یہ دیکھیں بالکل کلین ہو گئی ہے، اب جو بال ہیں وہ اچھے سے سارے ریموو ہو گئے ہیں۔
تو یہ بھی ایک بہت ہی سیف طریقہ ہے، آپ اس سے بھی اپنے بالوں کو جو ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں، لیکن ریگولر مطلب ہر دفعہ اسی سے نہ کریں۔ آپ سب سے اچھا جو ہے وہ ہے آپ وہ تھریڈ استعمال کریں۔ نیکسٹ جو ہے اس کے اندر آپ نے استعمال کرنی ہے جی یہ والی جو پھٹکڑی ہے، وہ آپ نے اس کے اوپر اپنے لازمی سے رب کرنی ہے جب بھی آپ نے ہیئر کو ریموو کرنا ہے، چاہے آپ ویکس کریں، چاہے آپ تھریڈ کریں، چاہے آپ اس طرح کا ریزر استعمال کریں، آپ نے جو یہ ہے اس کو استعمال کرنا ہی کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے۔ بہت ہی آسان میتھڈ ہے یہ والا بھی، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ریگولر بالکل بھی مت کریں، مطلب جب بھی کریں اس سے کریں، یہ مت کریں، بلکہ جب کبھی کبھار جب آپ کو اچانک کہیں جانا پڑے تب آپ یہ کریں۔ میرے لحاظ سے سب سے زیادہ سیف جو ہے وہ ہے جی تھریڈ ایک آسان اور سمپل ایزی جو میتھڈ ہے وہ میرے خیال سے تھریڈ سب سے ایزی والا میتھڈ ہے، تو اس کو استعمال کرنا بھی آسان ہے۔ یہ اس کے میں نے استعمال کیا ہے، لیکن اب نا تھوڑی سی جیسے بازو کے اوپر ایچنگ سی فیل نہیں ہو رہی ہوتی، ہلکی سی جیسے خارش سی ہو رہی تھی، یہ اس کے ساتھ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے ریزر کے ساتھ۔ جو تھریڈ ہے اس کے ساتھ آپ کو کہ بال جو ہیں وہ جڑ سے نکل جاتے ہیں، اور اس کو استعمال کرنے کے بعد جب آپ پھٹکڑی کا استعمال کریں گے تو آپ کی جو سکن، اس کے جو بال ہیں اندر سے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، کمپلیٹ ختم نہ بھی ہوں لیکن کم ضرور ہو جائیں گے۔ اس کا استعمال 1 منتھ کے اندر آپ کے جو بال ہیں، جو باریک والے بال ہیں وہ تو تھوڑے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو موٹے والے بال ہیں وہ تھوڑے سے پتلے ہوتے ہوں گے، مطلب کہ 2-3 ماہ جو ہے وہ کنٹینیوس آپ کے لگیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں ہماری کہ جی ہم نے ان کے بارے میں یہ کیا کیا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں۔ آپ کو جو اچھا لگا ہوگا آپ نے مجھے جو ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی لیزر ٹریٹمنٹ۔ لیزر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کس قدر کارآمد ہے اور کس قدر کارآمد نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جو لیزر کا ٹریٹمنٹ ہے، اگر آپ کہیں کہ یہ کروانے کے بعد آپ کی سکن کے اوپر کمپلیٹلی بال ختم ہو جائیں گے تو یہ جھوٹ ہے۔ آپ کو فرق پڑتا ہے، لیکن بعض اوقات سکن کے اکارڈنگ کچھ لوگوں کو 30% فرق پڑ جاتا ہے، کچھ لوگوں کو 80% پڑ جاتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ بھی 3-4 سیشن کے بعد، لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ مکمل ختم ہو جائیں گے تو وہ بالکل بھی نہیں۔ اس سے آپ کی جو بال ہیں وہ تھوڑے سے پتلے ہو جائیں گے یا پہلے سے کم ہو جائیں گے، لیکن مکمل طور پہ ختم جو ہیں وہ نہیں ہوتے۔ اب جتنا بھی جو کچھ مرضی جو اگر آپ کے ختم ہوں گے تو وہ پھٹکڑی سے ہوں گے، کیونکہ یہ ایک نیچرل طریقہ ہے، اس سے آپ کے بال ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لیزر ہے اگر اس کو آپ اس کے میکسیمم 7 سے 8 سیشن ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر جا کے آپ کے بال جو ہیں کسی کو فرق زیادہ پڑ جاتا ہے اور کسی کے مطلب کم ہارمونز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور جو ہے سکن کے اکارڈنگ بھی آپ کو اس کا جو فرق ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ یہ جو تھریڈ اور پھٹکڑی والا میتھڈ ہے یہ استعمال کریں، بہت ہی بیسٹ اور سمپل میتھڈ ہے، استعمال کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، اور جو ہے اس کا جو ریگولر استعمال ہے اس سے آپ کے جو بال ہیں وہ قدرتی طریقے سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سا میتھڈ جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔